ایمبیسڈر صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم شروع کریں گے کہ یہ کتنا بڑا سکسیسفل پاکستان کے لیے ایک ایونٹ تھا کہ دو ایسے ممالک کو ٹیبل پہ بٹھانا۔ ورلڈ ہسٹری میں ایسے کئی ڈیفیکلٹ مومنٹس آئے ہیں، بڑے چیلنجز آئے ہیں جس میں بڑے بڑے ملکوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، ورلڈ وارز لگی ہیں، دوسری لگی، مگر پاکستان کے ہسٹری میں نے کوئی 50 سال فارن آفس میں رہا ہوں، سچ پوچھیں کہ اتنی ڈیلیکیٹ ایکسرسائز، اتنی مشکل ایکسرسائز اینڈ سو چیلنجنگ پاکستان نے ویری میٹیکولسلی اینڈ بڑے کیئرفلی اینڈ نائسلی زبردست قسم میں کام کیا۔ اتنی محنت ہوئی اس میں، الحمدللہ اس میں اللہ نے کامیابی دی۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے پہلی ایکسرسائز یہ تھی کہ یہ دونوں فریقین جو بہت ڈیفیکلٹ فریقین تھے، جو ایک دوسرے کے دشمن سمجھے کہ اس قسم کے تھے، جو 79 سے جب سے خمینی صاحب آئے تھے باہر ایگزائل سے اور یہ سسٹم چینج ہوا سارا، تو اس میں جو ہے یہ ان کو بٹھانا تھا ایک جگہ پہ، اور وہ بھی اسلام آباد میں۔ ایسے ہی نارمل وزٹس جو اسلام آباد کی ہوتی ہیں یا امریکہ کی وزٹ ہوتی ہے، وہی بڑی ہسٹورک ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اس کی امپورٹنس جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارا کام تھا ٹیبل پہ بٹھانا، ہمارا کام فیصلہ کم نہیں تھا۔ وی ور میسنجرس بفور دے came to the table. بالکل ٹھیک۔ Then we became mediators. We were the part of the mediation. پاکستان، ایران اور امریکہ۔ یہ فیصلہ تھا کہ ایک دن نہیں، دوسرے دن پھر یہ ہوگا کہ اگر تو بہت سی چیزیں ہو گئیں تو پھر پاکستان نہیں ہوگا، دوسرے دن دونوں فریقین پھر ہوں گے۔ تو یہ پروسیس میرا خیال ہے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک پروسیس کیسے ہوتے ہیں، مگر یہ ایکسرسائز کیسے ہوتی ہیں۔ تو میرے لحاظ سے بڑی کامیابی تھی۔ اب آتے ہیں جلدی، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان معزز وہ بھی ہیں، ان کو بھی کچھ اپنا خیال کا اظہار کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دونوں کے پوائنٹس تھے، ان کے 15 پوائنٹس، ان کے 10 پوائنٹس، یہ پہلے ہی کنوے ہو چکے تھے۔ ہمارے اس میں وزٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس ٹیمز آتی ہیں پہلے، سیکیورٹی ارینجمنٹ، پروٹوکول ارینجمنٹس، یہاں تک ہوتی ہیں ارینجمنٹس کہ اگر کوئی بھی ڈیلیگیٹ جو ہے اس کی پسند کا کھانا کیا ہے، بھنڈی ہے تو بھنڈی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پریپریشنز ہوتی ہوں گی۔ سیکیورٹی میں سویپنگ ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی ہوتی ہے، اس میں اندر مکھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ان کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو مکھی بھی اندر نہیں جاتی، تو کل پاکستان نے یہ پروو کیا بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا، نہ کوئی خبر باہر دی۔ ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب، آپ یہ فرمائیں، آپ یو این میں بھی رہے ہیں، یہ جو پاکستان نے یہ اتنا بڑا ایک ایونٹ کیا، اس میں یو این میں اس کی حیثیت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے؟ بیکاز یہ جو رول ہے، یہ تو یو این کا رول ہے نا، کہ یہ دونوں کو، جو چودھری تو یو این ہے، ان کو چاہیے کہ یہ دونوں کو بٹھائے، لیکن جس طرح سے ہم نے اس کو بٹھایا یہاں پہ پاکستان کے ایفرٹ سے، اس میں یو این کا کیا رول ہے؟ یونائٹڈ نیشنز جب سے بنا ہے تو نیچرلی سب ملکوں نے سائن کیا ہے، وی آر دا ممبرس، ایون پاکستان جو ہے۔ اب اس کو ایک اونٹ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، کمزور ہے بالکل، مگر پال بھی رہے ہیں اس کو، ہم سائن بھی کیا ہوا ہے، تو وی آر سپوز ٹو اوبے آل دی ریزولیشنس جو بھی ہوئے ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں۔ مگر اوورآل اگر دیکھا جائے، میں بیس مائی اون انالیسس، کہ یو این بیسیکلی ہیز ناٹ بین سو سکسیسفل ان برنگنگ دا پیس ان دا ورلڈ۔ حالانکہ ایفرٹس بہت کی ہیں، اکنامک سائڈ پہ ہیں بہت ہے، انگٹاڈ ہے، ایکوساک ہے، دوسری ساری چیزیں، بٹ بیکاز آف دی امبیلنس ان دی سیکورٹی کاؤنسل، یو این کے فیلیور کے اثرات شروع ہو گئے بائی دا پیسیج آف ٹائم۔ اب دیکھیں افریقہ کا اے یو کا جو ممبرشپ ہے 52-54 سے زیادہ ہے، کوئی ریپرزنٹیشن سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دنیا OIC کو لے لیں، 50 سے زیادہ ہے، کوئی مسلمانوں کی اس میں نہیں ہے۔ میں یہ پہلے کہتا ہوں، آگے عہدہ پہ آتا ہوں، یہ کسی نے شاید نہیں کہا، میڈیا میں نہیں آیا، ایز اے ڈپلومیٹ ایک ٹائم آیا تھا تب یو این ریفارمز چل رہے تھے، پاکستان نے سجیسٹڈ دوز ریفارمز، بٹ بیکاز آف دی مونوپلی آف سم ممبرز کچھ نہیں ہوا اس میں۔ میں سمجھتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم، دا یو این شوڈ ایکسیپٹ دی implied defeat and they should give veto power to Pakistan.
Pakistan is the only country which is now acceptable for peace throughout the world. Yeah, that's great. Now, in this whole exercise, India was a spoiler, Israel was a spoiler, non-state actors थे. Pakistan को इसमें, because Pakistan duty was and Pakistan's effort was to bring these two बहुत very strong, and 1 minute sir, Sir. on the table, that हुआ. Now, the point is that this thing, in my view, delegations जो भी आती हैं, इतनी बड़ी talks होती हैं, एक दिन में फैसले नहीं होते. That's true. मगर सबसे अच्छी बात यही हुई है कि जो भी सारी points थी, दोनों sides ने ये कहा है कि most of the points they had agreed in principle, but only 2 points जैसे है हॉर्मुज़ की है और दूसरी थी. तो कहने का मेरा मकसद है ये एक्सरसाइज, ईरान के एनरिचमेंट ये एक्सरसाइज भी सक्सेसफुल थी, ऑल्दो स्पॉयलर्स वर वर्किंग बिहाइंड द डोर्स. बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. एडमिरल साहब, लास्ट कमेंट्स आपसे ले रहे हैं कि ये अब प्रेशर डेवलप हो जाएगा ईरान के ऊपर भी, खास तौर पे अभी हालिया कुछ 2 दिन पहले जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है सऊदी अरब के तहत, तो हमने अपनी ट्रुप्स भी वहाँ पे मूव किए हैं. जिस तरह से एडमिरल साहब ने कहा कि हमारी नेवी की भी स्ट्रेंथ है, अगर ईरान अब बातें नहीं मानेगा तो वो सारी जगह से एक प्रेशर भी आएगा. तो वे फॉरवर्ड क्या देखें? मानेंगे. ये जो सिचुएशन हो गई थी तो एक किस्म की वॉर को बंद करना इनएविटेबल हो गया था, इवन अमेरिकन के लिए. दुनिया में जो है उसमें क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था. वॉर तो अमेरिकन कर रहे थे ईरान के ऊपर. ईरान इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका, जो भी अपेरेंटली. तो इसमें ये हुआ कि वो जैसे उन्होंने कहा, तभी जाके उन्होंने पार्टीज ने कहा कि हम किसी एग्रीमेंट में आए, तभी वो नुक्ते जो है डिस्कस हो रहे हैं. सीज फायर होगी और एक्सटेंड सीज फायर होगी और अल्टीमेटली एग्रीमेंट होगी. अब बात यह है कि ये कोई मुश्किल पॉइंट्स नहीं. दोनों लीडर्स ने, दोनों डेलीगेशंस ने बिल्कुल ओपनली प्रेस को, मीडिया को बताया कि काफ़ी पॉइंट्स में हमारी एग्रीमेंट हो गई थी. जी. सिर्फ 2 पॉइंट्स थे वो. देखिए 2015 में अगर ओबामा का एग्रीमेंट था, याद आपको, न्यूक्लियर इसमें था, उस वक्त ईरानियंस का ये था कि हम सिविल जो ये न्यूक्लियर सारा जो है अपने पीसफुल पर्पजेस के लिए करेंगे. अब वेपन पे जाके बात पड़ी है. जो खमेनी साहब के था वो नहीं था. उसी के बेसिस पे ईरान ने एनपीटी साइन की थी.